اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دو، انی بے شک مجھے نہیتو روکا گیا ہے، ان کے اعبدا میں بندگی کروں، الذین ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ کل کہہ دو، لا اتبع نہیں پیروی کرتا میں، اہواءکم خواہشات تمہاری کی، قد ضللت تحقیق گمراہ ہو جاؤں گا میں، اذن اس وقت، وما اور نہ رہوں گا، انا میں، من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں سے۔ کل کہہ دو، انی بے شک میں، علی بینات روشن دلیل روشن پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور تکذیب کرتے ہو تم بھی اس کی، ما نہیں عندی میرے پاس، ما وہ جو تستعجلون جلدی کر رہے ہو تم بھی جس کے لیے، ان نہیں الحکم حکم، الا مگر، للہ اللہ کے لیے، یقص بیان فرماتا ہے، الحق کا سچی بات، وہو اور وہ، خیر بہترین، الفاصلین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل کہہ دو، لو ان اگر ہوتی، عندی میرے اختیار میں، ما وہ جو تستعجلون جلدی کر رہے ہو بھی جس کے لیے، لقضی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، الامر کام کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ، عالم ہو واقف ہے، بالظالمین ظالموں سے۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے، کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے، میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور دلیل پر ہوں، کیونکہ وہی رسالت کی راہ، دلیل و یقین اور علم و بصیرت کی راہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس شک و ظن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے منکر ہیں یا دوسروں کی پرستش کی گمراہیوں میں سرگرداں ہیں، کیا ان کے پاس اس انکار کے لیے کوئی بصیرت ہے؟ وہ یہی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم محسوسات کی سرحد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا ان کی سوچ گمان پر مبنی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں علم و یقین رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ شک و گمان کے قریب بھی نہیں گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہیں کس کی طرف جانا ہے، اس کی طرف جو علم و بصیرت کی بنا پر زیادہ سے زیادہ جانتا ہے، یا اس کی جو کچھ نہیں جانتا؟ منکرین حق جو اللہ کے احکام سے بے خبر ہیں،
کہتے ہیں کہ تم اللہ کے جس فیصلے کا ذکر کرتے ہو اگر وہ سچ ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ہو چکتا؟ فرمایا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسی لمحہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ حق غالب اور باطل سرنگوں ہو گیا۔ آگے فرمایا وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس مفاتیح کنجیاں ہیں، الغیبی غیب کی، لا یعلمها، نہیں کوئی جانتا ان کو، الا مگر ہوا وہی، وَیعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جو فی البری خشکی یا جنگلوں میں ہے، والبحری اور دریاؤں میں، وما اور نہیں، تسقط گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، الا مگر یعلمها، وہ جانتا ہے اس کو، ولا اور نہ، حبۃ کوئی دانہ، فی ظلمات اندھیروں میں، الارض زمین کے، ولا اور نہ، رطب ہری یا تر، ولا اور نہ، یابس خشک چیز، الا مگر فی کتاب میں ہے، مبین روشن۔ فرمایا اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں بھی کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر کیا سکیڑتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا، بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَتَوَفَّاكُمْ، قبض کرتا ہے تمہاری روح، باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما جو جرحتم، کماتے ہو تم، بالنہار، دن میں، ثم پھر یبعثکم، اٹھا دیتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل، مدت، مسمى، مقرر، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، لوٹ کر جانا ہے تمہارا، ثم پھر ینبئکم، بتائے گا تمہیں، بما، ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم، تعملون، عمل کرتے۔ فرمایا اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے
تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر اس آیت میں نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں میں احساس اور قوت تمیز جاتی رہتی ہے، اور موت کی مناسبت سے بیداری کو بعثت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان نیند کا محتاج ہوتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کے ایام گزرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی دنیاوی زندگی کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اسے موت آ دبوچتی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ہر انسان اپنے خالق مالک کے ہاں پیش ہوگا، اور زندگی میں جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آئے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے کپڑے کے کونے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس پر کون آیا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا اور تیری توفیق ہی سے اسے اٹھا سکوں گا۔ اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو موت دے دے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس چیز سے حفاظت کر جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔